نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم بزرگوں، علماء کرام، طلباء اور عام مسلمان بھائیوں، ہمارے سامنے کل پرسوں سے ماشاءاللہ دین کی اہم باتیں آ رہی ہیں، خصوصاً تزکیہ کے متعلق بہت سی اہم اور اچھی باتیں ہمارے سامنے آ گئی۔ تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو، اپنے دل کو صاف کرے، اور صاف کرنے کے بعد اس کو اچھے اخلاق سے، اچھی عادات سے، اچھے اعمال سے مزین اور خوبصورت کرے۔ جیسے کپڑا دھونے والا کپڑے کو دھوتا ہے، اس کے بعد اس کو رنگ لگاتا ہے، میل کچیل صاف کرنے کے بعد پھر اس کو رنگ بھی لگاتا ہے اور نقش و نگار نقوش بھی لگاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں دو قوتیں رکھی ہیں، ایک قوت ملکیہ ہے اور ایک قوت حیوانیہ ہے۔ قوت ملکیہ جو اس کو نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرتا ہے اور عبادت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بعض سجدے میں ہیں، بعض رکوع میں ہیں اور ہمیشہ عبادت کرتے ہیں، اور بعض دوسرے کاموں میں لگائے گئے ہیں۔ یہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے قوت ملکیہ رکھی ہے۔ انسان کے اندر قوت حیوانیہ بھی ہے، اور قوت حیوانیہ جس میں آدمی، جس کی وجہ سے آدمی کھاتا ہے، پیتا ہے، دوسرے معاملات کرتا ہے، یہ قوت بھی اس میں موجود ہے۔ تزکیہ کی وجہ سے اگر آدمی قوت ملکیہ کو قوت حیوانیہ پر اور قوت شیطانیہ پر غالب کر دے تو پھر وہ فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ فرشتوں کے اندر قوت حیوانیہ اور قوت شیطانیہ نہیں ہے۔ ان کا عبادت کرنا کوئی تعجب کی بات نہیں، اور انسان جب اپنے آپ کو پاک صاف کرتا ہے، قوت حیوانیہ کا مقابلہ کرتا ہے، قوت شیطانیہ کا مقابلہ کرتا ہے، تو فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے علماء کرام عقائد اور علم کلام کی کتابوں میں کہتے ہیں کہ خاص انسان خاص فرشتوں سے بہتر ہے۔ انبیاء علیہ السلام، حضرت جبریل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت ان سے بہتر ہے، اور عام مسلمان کا مطلب متقی مسلمان عام فرشتوں سے بہتر ہے۔ اور یہ بات ہم تو کیا، مصر کی آزاد عورتوں کو بھی معلوم تھی۔ مصر کی جو فری عورتیں تھیں، انہوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی عادات اور اطوار کو دیکھا، تو ان کو صرف فرشتہ نہیں کہا، ملک الکریم، فرشتہ ہے، اور فرشتوں میں بھی عزت والا، فرشتوں سے بھی اوپر کر دیتا جاتا۔
ان ھذا الا ملک کریم۔ اور جب یہ انسان قوت حیوانیہ اور قوت شیطانیہ کو اپنے اوپر غالب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو اس میں قوت ملکیہ رکھی ہے اس قوت ملکیہ کو برباد کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حال بیان فرمایا، انہم الا کالانعام بل ہم اضل۔ یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں اور گمراہ ہیں، اس لیے کہ جانور اگر صحیح راستے پر نہیں چلتا، عبادت نہیں کرتا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اپنی عبادت کا طریقہ تو رکھا ہے، عبادت کا مطلب تابعداری، لیکن وہ انسانوں کی طرح عبادت نہیں کر سکتے، تو یہ تو جانوروں سے بھی کیا گزرا ہوگا۔ اس لیے کہ جانور تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکوینی طور پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر قوت رکھی ہے، طبیعت رکھی ہے، اس کے موافق تو چلتے ہیں۔ اس لیے ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں جب آدمی نماز پڑھتا ہے، یہ ہمارے اکثر حضرات نماز پڑھ کہتے ہیں، علماء کرام نے لغت کی کتابوں میں لکھا ہے نماز بر وزن ایاس، نماز بفتح النون ہے، بکسر النون نہیں ہے۔ تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو علماء کرام فرماتے ہیں جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ درختوں کی عبادت ہے، اس لیے کہ درختوں کو اللہ تعالیٰ نے جس کام پر لگایا ہے، کھڑے کھڑے وہ کام کرتے ہیں، پھل دیتے ہیں، پتے دیتے ہیں، شاخیں دیتے ہیں، سایہ دیتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ سری سکتی بزرگ گزرے ہیں اور آپ نے ان کا نام سنا ہے، ان کی کرامت ایک مرتبہ یہ ظاہر ہوئی، اس نے درخت سے سنا، درخت سے یہ بات سنی، درخت نے کہا کن مثلی، تم میری طرح بن جاؤ۔ سر سکتے نے درخت سے کہا میں آپ کی طرح کس طرح بن جاؤں، کیف اکون مثلک، کیف اکون مثلک۔ تو درخت سے آواز آئی کہ الناس یرموننی بالاحجار وانا القی علیہم الاسمار، لوگ مجھ کو پتھر مارتے ہیں اور میں ان کے اوپر پھل اور فروٹ ڈالتا ہوں۔ اس طرح تبلیغ کے کام میں، دین کے کام میں علماء کرام کو چاہیے کہ اس طرح بن جائیں، لوگوں کے اوپر دین کے پھلوں کو برسا دیں اور خود لوگوں کے عتاب اور لوگوں کی ملامت کا نشانہ اگر بنے تو بننے کو قبول کر لیں۔ کہتے ہیں سر سکتے نے پھر کہا رحمہ اللہ نے درخت سے کہ پھر آپ کو لوگ کیوں جلاتے ہیں؟ تو اس نے کہا میرے اندر استقامت نہیں، ادھر سے ہوا آتی ہے، شمال سے ہوا آتی ہے تو میں جنوب کی طرف ٹیڑھا ہو جاتا ہوں، اور جنوب سے ہوا آتی ہے تو میں شمال کی طرف۔ استقامت بہت بڑی دولت ہے۔ استقامت کا مطلب اپنی عبادت پر، اپنے کام پر جم جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا فلان بہت اچھے آدمی ہیں لیکن پہلے تہجد پڑھتے تھے، اب تہجد کے لیے نہیں پڑھتے۔ استقامت کا پتہ تہجد میں چل جاتا ہے۔
اٹھ جاتے ہیں، رات چھوٹی ہو جاتی ہے تو پھر لوگ سستی کرتے ہیں ہماری طرح لوگ. تو کہا بھائی استقامت نہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام سے بیعت لیتے تھے تو مختلف قسم کی بیعت ہوتی تھی. ایک بیعت اسلام، جو مسلمان ہوتا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرماتے تھے شرک مت کرو، چوری مت کرو، زنا مت کرو، فلان کام مت کرو، بہتان مت لگاؤ ایک دوسرے پر. اور دوسرے نمبر پر پھر بیعت ہجرت ہوتی تھی، اور کسی زمانے میں ہجرت فرض تھی. جو قوت اور طاقت رکھتا تھا اس کے اوپر ہجرت لازم تھی، بیعت ہجرت. اور تیسرے نمبر پر بیعت جہاد ہوتی تھی، اور جہاد میں کبھی کبھی بعض بہادر صحابہ سے 3 مرتبہ بیعت لیتے تھے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ ابن اکوع سے، جو بہادر صحابی تھے اور گھوڑے سے زیادہ تیز رفتار تھی، جب دوڑتے تھے تو گھوڑے کا پکڑنا ان کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی. پھر جب بیعت لیتے لیتے جب درمیان بیعت میں پہنچ گئے، یعنی کچھ لوگوں سے بیعت لی، تو پھر درمیان میں فرمایا سلمہ آپ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں. حضرت میں نے تو بیعت کی، دوبارہ کر لیجیے. پھر آخر میں تیسری مرتبہ فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، میرے ہاتھ پر بیعت کیجیے. تیسری مرتبہ انہوں نے بیعت کی. یا رسول اللہ میں نے تو بیعت کی ہے. نہیں، بیعت کیجیے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ بہادروں کی بیعت دشمن پر رعب ڈالنے والی ہے، اور دشمن پر رعب ڈالنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے حج اور عمرے میں عمل کیا تاکہ دشمن کے اوپر رعب پڑ جائے اور وہ مسلمانوں کو کمزور نہ سمجھے. تو بیعت جہاد ہوتی تھی. اور بیعت خلافت، نمبر 4 بیعت خلافت ہوتی تھی کہ ہم اس خلیفہ کی تابعداری کریں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. اچھے کاموں میں تابعداری کریں گے، مباح کاموں میں. جیسے علماء نے لکھا ہے کہ اگر امیر المومنین حکم دے کہ تم روزہ رکھو تو لوگوں پر لازم ہے کہ روزہ رکھیں، فقہا لکھتے ہیں. تو بیعت خلافت ہوتی تھی. اور نمبر 5 بیعت توبہ. بیعت توبہ جیسے بزرگان دین جب اپنے مریدین کو بیعت کرتے تھے، بیعت فرماتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں گناہ نہیں کروں گا، شرک نہیں کروں گا، فلان گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. تو یہ بیعت توبہ ہے. اور نمبر 6 بیعت استقامت ہے. اور بیعت استقامت بیعت توبہ سے زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ تو زبان سے توبہ کرتے ہیں، دل سے توبہ ہی نہیں کرتے. اور اردو کا شعر ہے، توبہ کر توبہ توبہ کرتے کرتے ہم نے توبہ توڑ دی، اور اف میری توبہ نے توبہ، اف میرے توبہ سے توبہ 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 کے اٹھی. توبہ توبہ کرتے کرتے ہم نے توبہ توڑ دی، اف میری توبہ سے توبہ 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 کے اٹھی. اور کبھی سچی توبہ کرتے ہیں لیکن پھر توڑتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ توڑ دے پھر بھی توبہ کر لو.
لیکن جو بیعت استقامت ہے وہ توبہ بیعت توبہ کی تکمیل کے لیے ہے کہ ہم بیعت کرتے ہیں اور اپنی توبہ پر قائم دائم رہیں گے اور پکے رہیں گے، اور اسی کے لیے حدیث کی کتابوں میں بیعت استقامت کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں بِأَلَّا نَفِرَّ، ہم فرار نہیں اختیار کریں گے، فرار نہیں کریں گے، اور بعض مرتبہ اس کے لیے بیعت علی الموت کے الفاظ آتے ہیں، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ بیعت علی الموت ہو یا بیعت علی ترک الفرار ہو، دونوں کا خلاصہ ہے کہ ہمیں موت قبول ہے، فرار اور بھاگنا قبول نہیں۔ یہ فرار اعمال صالحہ سے ہو وہ بھی ہمیں قبول نہیں، یا فرار میدان جنگ سے ہو وہ بھی ہمیں قبول نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، پتہ نہیں کیا بات شروع کی تھی میں بھول گیا، تو تزکیہ کرنا چاہیے۔ تزکیہ صفائی کو کہتے ہیں، اور صفائی کا مطلب یہ ہے کہ دل صاف ہو جائے اور اس کے اندر اچھے اخلاق اور اچھی عادات آ جائے، اخلاص اور اللہ تعالیٰ کی محبت، توکل، رضا بالقضاء اور نو اچھی صفات اور اچھی عادات آدمی کے اندر آ جائے۔ اور یہ طالب علم کے لیے بھی ضروری ہے اور طالب تصوف کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بطور طالب علم گئے تھے، اس لیے کہ ان کے پاس تکوینیات کا علم تھا، تکوینیات کیا چیز ہونے والی ہے کیا نہیں ہونے والی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریعیات اور شریعت کا علم تھا۔ شریعت کے علم میں وہ کسی کے محتاج نہیں تھے، اللہ کے محتاج تھے۔ تو ان کے پاس جب گئے تھے تو ان کے لیے مچھلی کو علامت قرار دیا گیا کہ جو مری ہوئی مچھلی ہے، جو بھنی ہوئی مچھلی ہے، وہ زندہ ہو کر پانی کے اندر سرنگ بنا لے، اسی سرنگ میں جا کر کے حضرت خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوگی۔ علماء کرام نے اس کی بہت سی حکمتیں بیان کی ہیں، اور ماشاءاللہ ہم نے بھی کافی حکمتیں لکھی ہیں، اور ابھی انشاءاللہ جو بخاری کی تقریر ہے وہ ہمارے بعض طلبہ مرتب کر رہے ہیں، اور انہوں نے مجھ سے کہا اس کا کیا نام رکھے، تو میں نے کہا یہ نور الباری، فیض الباری، وہ نام تو آ چکے ہیں کافی، اور ہم کیا اور ہماری تقریر کیا، تو اس کا نام رکھا جلوس الحواری لفہم دروس البخاری، مخلص ساتھی دوست کا بیٹھنا بخاری کے درس سمجھنے کے لیے۔ تو اس میں کافی حکمتیں لکھی ہیں، لیکن ایک حکمت یہ ہے طالب علم اور طالب تصوف کے لیے کہ وہ مچھلی کی طرح بن جائے۔ مچھلی پہلے صاف کی جاتی ہے، اس کے اندر میں سے گندگی آلائش کو نکالتے ہیں، اس کے بعد اس کے اوپر مسالہ لگاتے ہیں، اس کو بھونتے ہیں، پھر بہت لذیذ ہوتی ہے، بہترین ہو جاتی ہے۔ اسی طرح طالب تصوف اور طالب علم کو مچھلی کی طرف بننا چاہیے، اعلیٰ درجے کا لذیذ بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور شریعت کے ہاں وہ ایک لذیذ مچھلی کی طرح بن جائے۔ تو یہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ
اس تزکیہ اور اس نور کے عام لوگ محتاج ہیں اور علماء کرام محتاج نہیں۔ علماء کرام اور طلبہ بھی محتاج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو مختلف جگہوں پر آیت کریمہ فرمائی ہے تو اس میں بعض جگہ یہ ہے کہ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یزکیہم اس کو پہلے ذکر کیا، اور دوسری جگہ پر یعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، یزکی کو بعد میں ذکر فرمایا۔ یزکی کبھی پہلے اور کبھی بعد میں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے کہ علم سے پہلے بھی تزکیہ کی ضرورت ہے، علم کے بعد بھی تزکیہ کی ضرورت ہے، اور فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کے لیے تزکیہ علم کا سبب بن جاتا ہے۔ جب تزکیہ اور تصوف میں داخل ہوتا ہے تو پھر دل میں آتا ہے علم حاصل کرنا چاہیے۔ ایسے بہت سے لوگ ہوں گے، اور بعض لوگوں کے لیے علم تزکیہ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ علم حاصل کرتے ہیں تو کہتے ہیں کسی بزرگ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہیے۔ تو بعض کے لیے پہلے، بعض کے لیے بعد میں، اس لیے کبھی پہلے کبھی بعد میں۔ امام غزالی جن کا ابھی آپ نے نام اور واقعہ سنا، امام غزالی بہت بڑے عالم تھے، فلسفہ منطق میں بڑے ماہر تھے، اور ابن تیمیہ، علامہ ابن تیمیہ نقض المنطق انہی کے جواب میں لکھی ہے۔ منطق کو توڑا ہے منطق سے بھاگتے ہوئے منطق امام ابن تیمیہ نے یہ کام کیا۔ تو علامہ ابن تیمیہ نے ان کے لکھا، تردید لکھی۔ تو امام غزالی تدریس میں ماہر، فقہ میں ماہر۔ امام غزالی کی کتاب احیاء العلوم ایسی کتاب ہے کہ سلفی اس کے خلاف بھی لکھتے ہیں اور اس کے بغیر ان کا گزارا بھی نہیں ہوتا۔ جیسے ہمارے ہاں پشتو میں ایک مثال ہے، کہتے ہیں مرغی دانے اور اناج بھی کھاتی ہے اور سر بھی ہلاتی ہے، سر ہلاتی ہے، اس کو پھینکتی ہے، ڈالتی ہے۔ تو احیاء العلوم ایک عجیب غریب کتاب ہے، کہتے ہیں اس میں احادیث ضعیفہ ہے، کون سی کتاب ہے جس میں ضعیف احادیث نہ ہو۔ امام بخاری نے کتاب الوضو میں جو وضو، 1 مرتبہ وضو، 2 مرتبہ وضو، 3 مرتبہ وضو، اس میں جو حدیث نقل کی ہے اس میں ایک راوی ہے حمران مولا عثمان۔ دوسرے لوگوں نے جو کچھ ان کے بارے میں لکھا ہو اس سے ہمیں تعلق نہیں، خود امام بخاری نے اس کو ضعیف کہا۔ امام بخاری نے حمران مولا عثمان کو خود ضعیف کہا اور خود بخاری کے اندر درج کیا، لیکن صحیح حدیث صحیح ہے، اس لیے کہ اس کے شواہد، متابعات اور دوسری اسانید موجود ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام غزالی کتنے بڑے آدمی تھے، لیکن انہوں نے سوچا کہ جب تک میں کسی بزرگ کے ہاتھ پر بیعت نہ کروں کام نہیں چلے گا، یہ علم میرے اندر تکبر پیدا کرے گا۔ تو انہوں نے کہا امام غزالی، اے غزالی، الرحیل الرحیل، سفر کرنا چاہیے، سفر کرنا چاہیے۔ السفر الطویل والزاد قلیل۔ تو وہاں سے گئے دمشق، اور دمشق میں جامع مسجد بنی امیہ کے پاس قریب میں ایک خانقاہ تھی، سبساتیہ یا اس قسم کا نام لکھا ہے، اسی میں گئے اور اپنا تزکیہ کرتے رہے، اور کسی کو نہیں بتایا کہ میں غزالی ہوں۔
وہ تو اپنی زندگی میں مشہور ہو چکی ہے. جیسے اس زمانے میں زندہ لوگ مشہور ہوتے ہیں. ایک مرتبہ جامع مسجد بنی امیہ میں آئے نماز پڑھنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے. ایک آدمی کو دیکھا کہ پریشان ہے. اس سے پوچھا تم کیوں پریشان ہو، اتنے پریشان ہو، کبھی ادھر جاتے ہو کبھی ادھر جاتے ہو. اس نے کہا میں بہت دور سے آیا ہوں اور میرا مسئلہ ہے اور مجھے ارجنٹ مسئلے کی ضرورت ہے، جواب کی ضرورت ہے. فلان کمرے میں ایک مفتی صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اس کو رکھو، 3-4 دن کے بعد جواب ملے گا، حوالے دیکھیں گے. میں نے اٹھایا، دوسرے کمرے میں گیا، ان کے سامنے میں نے پیش کیا. انہوں نے کہا یہ رکھ لیجئے، یہ 1 دن کا کام نہیں ہے، اس میں کئی دن لگے گی. جیسے فتویٰ ہمارے پاس آتا ہے استفتاء، تو فی الفور جواب نہیں، بلکہ فی الفور جواب کبھی کبھی دینا بھی نہیں چاہیے. تو غزالی نے کہا، امام غزالی نے دے دے آپ مجھے. انہوں نے پڑھا اور نیچے جواب لکھا، حوالے لکھے اور اس کے حوالے کر دیا، چلو آپ کا کام ہو گیا. وہ پھر ایک کمرے میں گیا، دوسرے کمرے میں گیا جہاں مفتی صاحبان بیٹھے تھے، ان کو دکھایا، کہا یہ کس نے لکھا، حوالے لکھے ہیں اور مسئلہ لکھا ہے، یہ کون ہے؟ اس آدمی نے کہا میں تو اس کو نہیں جانتا، لیکن وہ گھوم رہا تھا اور بیٹھے بیٹھے یہ لکھا اور میرے حوالے کر دیا. امام غزالی وہاں سے غائب ہو گئے. کہا اب مجھے لوگ پہچانیں گے. تو جب مشہور آدمی کو لوگ پہچانتے ہیں تو پھر اس کو کرسی پر اور ممبر پر بٹھاتے ہیں، پھر اپنا کام ختم ہو جاتا ہے. معلوم کسی کو نہیں ہوا کہ یہ غزالی ہے. پھر کسی نے کہا، ایک آدمی نے کہا میں اس کو جانتا ہوں، میں عراق بغداد گیا ہوں اور یہ محمد ابن محمد غزالی تھے. جب امام غزالی کو معلوم ہوا تو خانقاہ کو چھوڑ کر واپس آ گئے کہ بس جو کام تھا وہ میرا ہو گیا، اب جب میں یہاں مشہور ہو جاؤں گا تو پھر دعوتیں ہوں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، اصل کام رہ جائے گا. امام غزالی بھی تصوف کے محتاج، اور ہمارے اکابر نے بھی حضرت حاجی امداد اللہ مکی رحمہ اللہ کے ہاتھ پر اسی تزکیہ حاصل کرنے کے لیے بیعت فرمائی. اور کسی نے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حاجی امداد اللہ مکی رحمہ اللہ عالم نہیں ہے، باقاعدہ دور حدیث پڑھے ہوئے عالم نہیں. تو حضرت نے فرمایا وہ عالم نہیں، عالم گر ہے. عالم نہیں، عالم کو عالم بنانے والے ہیں. جو باطن کا نور ہے، علم باطن، وہ علم باطن اور اس نور کو پھیلانے والے ہیں. جیسے ابھی آپ نے مفتی عبدالقادر صاحب سے سنا، نور اور نور کا پھیلانا. تو نور بھی ایک نور ظاہری ہے اور ایک نور باطنی ہے. تو نور باطنی پھیلانے والے ہیں، نور ارضی ہے اور نور سماوی ہے. تو یہ سب نور کی قسمیں ہیں، تو اس نور کو پھیلانے والے ہیں. تو یہ علم اور نور کو ہمارے اکابر نے پھیلایا، اور حضرت مولانا مفتی مختار الدین صاحب اور ان کے ساتھ مولانا سعید اللہ صاحب اسی سلسلے میں آئے ہیں، تشریف لائے ہیں کہ اس نور کی اہمیت ہمارے سامنے واضح کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہماری طرف سے اور سب کی طرف سے جزائے خیر عطا فرما دے اور ان کے آنے اور تشریف لانے کو قبول فرما دے. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ایک بات مجھے یاد آ گئی، بہت سارے لوگ
جو مہمان آئے ہیں ان کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، پھر ہاتھ کو نہیں چھوڑتے، اور اس کے لیے ایک حدیث اور روایت پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ساتھ مصافحہ فرماتے تھے تو اس وقت تک ہاتھ کو نہیں کھینچتے تھے جب تک ملاقات کرنے والا ہاتھ نہ کھینچتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث کی سند میں جو مدار الاسناد ہے، بنیادی راوی ہے، اس کو کہتے ہیں زید عمی۔ زید عمی ضعیف راوی ہے۔ دوسری بات علماء کرام نے یہ لکھی ہے کہ جو ملاقات کرنے والا ہے، ملاقات کے لیے آنے والا ہے، اور اس سے اچھی بات حضرت مفتی احمد الرحمن صاحب کے والد صاحب مولانا عبد الرحمن بہبودی والے نے لکھی ہے اپنی تقریر ترمذی میں، اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب صحابہ مصافحہ کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کبھی تکلیف نہیں دیتے تھے، اس لیے بہت جلدی ہاتھ کو کھینچتے تھے۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ کسی عالم سے مصافحہ کریں اور اس انتظار میں رہے کہ وہ ہاتھ کھینچیں گے تو میں ہاتھ کھینچوں گا، نہیں، آپ جلدی ہاتھ کھینچیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تکلیف نہیں دیتے تھے کہ ان کے ہاتھ کو پکڑے رہے، بس جلدی ہاتھ کو کھینچتے تھے۔ حضرت زید ابن دسنہ اور حضرت خبیب رضی اللہ عنہ اور حضرت عاصم، ان تین آدمیوں کو جب پکڑا تھا اور پھر حضرت عاصم کو تو وہی شہید کر دیا، اور زید ابن دسنہ اور حضرت خبیب کو لے گئے، تو زید ابن دسنہ سے انہوں نے پوچھا کہ ابھی آپ کے قتل کی باری ہے، شہادت کی باری ہے، کیا آپ کو یہ پسند ہے کہ آپ کی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کیے جاتے، شہید کیے جاتے؟ تو زید ابن دسنہ نے کہا تم عجیب بات کہتے ہو، مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا لگ جائے، اتنی تھوڑی تکلیف حضرت کو پہنچے۔ اور سب کو معلوم ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جو تیر اندازی میں انتہائی ماہر تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غزوہ حنین میں غزوہ احد میں یا حنین میں تیر آتے تھے تو وہ سامنے ہو کر ڈھال کی طرح کھڑے رہتے تھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت طلحہ کے سامنے ڈھال بھی ہوتی تھی، اور حضرت طلحہ فرماتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر نہ اٹھائیے، کہیں آپ کے سر مبارک کو تیر نہ لگ جائے۔ تو جو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہاتھ کو پکڑے رہے، ان کو تکلیف دیتے رہے؟ اس لیے وہ جلدی ہاتھ کھینچتے تھے۔ تو مہربانی کرے، اگر اعلان ہو جائے کہ فلان بزرگ تشریف لائے ہیں، ان کے ساتھ مصافحہ نہ کریں تو یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، اس لیے کہ حدیث میں بخاری میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ان کی حفاظت کرتے تھے، یمنعونہ من الناس، وہاں ناس کا ذکر ہے، مشرکین کا ذکر نہیں، لوگوں سے منع کرتے تھے۔ سب لوگ مصافحہ کریں گے تو کیا بنے گا، سب لوگ معانقہ کریں گے تو کیا بنے گا؟ اس لیے اگر بہت بڑا مجمع ہو اور کہا جائے کہ السلام علیکم کافی ہے، فلان بزرگ کے ساتھ مصافحہ نہ کرے، تو کسی کو محسوس نہیں کرنا چاہیے، اور اگر مصافحہ کی نوبت آ جائے تو یہ نہ کرے کہ ان کو ہاتھ کو ایسا پکڑ لے کہ آپ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر مبنی اثر بن جائے۔ جیسے آپ کو بتائے اس کا مدار الاسناد زید عمی ہے، اور اس کے علاوہ چلو وہ ضعیف روایت ہے، مصافحہ میں اس کو لے لے یا نہ لے، اس کی تشریح حضرت مولانا عبد الرحمن نے یوں فرمائی ہے، اس تشریح کو یہ تشریح ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔
مفتی مختار الدین صاحب کے ہاتھ پر جو حضرات بیعت کرنا چاہتے ہیں، بیعت لینا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ بیعت کا سلسلہ جاری ہوگا اور بیعت کا سلسلہ چلے گا.